جیسے ہی رانیہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ قاسم کے استری شدہ کپڑے بیڈ پر رکھ سکے، عین اسی وقت قاسم واش روم سے باہر آیا تھا۔ کمر پر تولیہ باندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے کپڑے بیڈ پر رکھے اور واپس پلٹنے لگی۔ تبھی قاسم نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اچانک اس کے سینے سے لگ گئی۔ قاسم پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ رانیہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ بولا، بیوی ہو تم میری، مجھے دیکھتے ہی آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہو؟ مجھ سے پیچھے کیوں ہٹتی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر اتنی آسانی سے صبر نہیں کر سکتے۔ میری قربت پر تمہارا رنگ کیوں اڑ جاتا ہے؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ یاد رکھنا، جس دن میرا صبر ختم ہو گیا تو پھر میں تمہارے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر اب تک قاسم کو ازواجی زندگی کا وہ سکون نہیں ملا تھا جس کی وہ امید رکھتا تھا۔ جب بھی وہ رانیہ کے قریب جاتا وہ گھبرا جاتی، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور کبھی کبھی چیخنے لگتی۔ قاسم اس کی کیفیت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا اور فوراً اسے تسلی دینے لگتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ کبھی وہ سوچتا شاید وہ جان بوجھ کر اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، مگر پھر یہ خیال جھٹک دیتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرے گی۔ شادی کی رات رانیہ بے حد گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ قاسم مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سب لوگ ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ قاسم کو تو رانیہ کو بھرپور دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ رانیہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رانیہ، تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ جی چاہتا ہے کہ آج بس تمہیں دیکھتا ہی نہ ہوں۔ اسے جیب سے انگوٹھی نکالی۔ اپنا ہاتھ دو۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ اپنی گود میں رکھ دیا۔ آپ بیڈ پر رکھ دیں، میں خود پہن لوں گی۔ قاسم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ رانیہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھ سے دور رہیں۔ قاسم نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کری۔ اسے لگا شاید فطری گھبراہٹ ہے۔ رانیہ کپڑے بدلنے کے بہانے واش روم چلی گئی۔ وہ بے چینی سے زیورات اتارتی رہی۔ سرد موسم کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ چند دن قاسم نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب بھی وہ قریب آنے کی کوشش کرتا رانیہ گھبرا جاتی، رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر دور رہنے کی درخواست کرتی۔ قاسم کا صبر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر رانیہ رات کو دیر سے کمرے میں آتی، کبھی بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی کہ کچن میں کام ہے۔ قاسم انتظار کرتا رہتا۔ وہ تھکن یا سر درد کا بہانہ کر لیتی۔ ایک رات قاسم نے سوچ لیا کہ آج وہ اس معاملے کو حل کرے گا۔ رانیہ بستر پہ لیٹی تھی۔ وہ آیا تو اس نے کہا، آپ آج دیر سے آئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی۔ ماحول کچھ دیر خوشگوار رہا، پھر رانیہ لیٹ گئی۔ قاسم بھی اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ رانیہ سہم گئی اور اسے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر آج قاسم کا ارادہ مختلف تھا۔ اس نے اسے اپنی طرف کیا۔ رانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار منع کر رہی تھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مگر قاسم اس کی کیفیت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ رانیہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے بخش دے۔ قاسم کے اندر کا ضبط ٹوٹ رہا تھا، مگر جب رانیہ مسلسل پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے ڈر لگتا ہے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹا رہی تھی۔ لیکن قاسم کی عمر 27 برس کی تھی۔ اس کی شادی اس کی ماں نے بڑے شوق اور ارمانوں سے کی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اماں اسے اپنے ساتھ ماموں کے گھر لے آئی تھی۔ ماموں کے گھر کے اوپر والے حصے میں وہ مقیم ہو گئے تھے، کیونکہ اماں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، اس لیے ماموں نے انہیں اوپر والا پورشن رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا وہیں رہنے لگے اور اپنی گزر بسر کرنے لگے۔ اماں ایک اسکول میں پرنسپل تھیں اور ان کی ایک اچھی تنخواہ تھی، یوں انہیں مالی طور پر کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ اس کے ابو کے چھوڑے ہوئے اثاثے بھی ان کے کام آ رہے تھے اور اس طرح ان کے حالات قدرے بہتر تھے۔ قاسم تعلیمی میدان میں بہت اچھا تھا
اور ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا، اس لیے اسے انجینئرنگ کے شعبے میں جانے کا سوچا اور بڑی امتیازی نمبروں سے اس نے میکینیکل انجینئرنگ پاس کر لی۔ اس دن اماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، وہ بہت خوش تھیں کیونکہ وہ ہمیشہ اسے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اب انہیں امید تھی کہ اسے بہت جلد ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو جائے گی۔ اماں کی امیدوں کا واحد مرکز ہی قاسم تھا، یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی اس نے انجینئرنگ پاس کی تو اسے کئی اداروں سے نوکری کی آفر ہوئی اور پھر اس نے ایک اچھی آفر قبول کر لی اور یوں اس کی عملی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران اماں کو اس کی شادی کا شوق چڑھا اور وہ اسے شادی پر اکسانے لگیں۔ اور اکثر اس کی پسند کے بارے میں پوچھتی، لیکن سچ یہ تھا کہ قاسم کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں تھی، نہ ہی اس نے اس کے بارے میں کبھی سوچا تھا۔ مگر اب اماں کے کہنے پر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اماں کی سہیلی کی ایک چھوٹی بیٹی پسند آ گئی۔ جب اس نے اماں سے رانیہ کے بارے میں بات کی تو اماں جیسے کھلی اٹھی اور کہنے لگی، ارے کمال ہے، میری تو کبھی اس پر نگاہ ہی نہیں پڑی تھی، وہ تو واقعی بہت اچھی اور پیاری بچی ہے، بڑی باادب ہے، میں آج ہی اس کی ماں سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے انکار تھوڑی کریں گی۔ چنانچہ اماں نے جیسے ہی رانیہ کی ماں سے بات کی تو ان کی طرف سے فوراً ہاں میں جواب آ گیا، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ قاسم ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے اور عام لڑکوں کی طرح اس میں کوئی برائی نہیں۔ یوں قاسم کی شادی جلد ہی طے ہو گئی۔ اگرچہ رانیہ سے وہ 19 برس کی تھی جبکہ قاسم 27 کا ہونے والا تھا، مگر رانیہ کی ماں نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور 2 مہینوں کے اندر ہی اس کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کی ہر رسم میں دونوں خاندانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاندان میں یہ شادی یادگار سمجھی جا رہی تھی۔ قاسم اس شادی پر بہت خوش تھا کیونکہ رانیہ ان کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور اسے شادی سے پہلے ہی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رانیہ نے ایک دم سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پہ ہی دے مارا۔ قاسم کی چیخ بلند ہو گئی اور رانیہ نے دوسری بار بھی یہی حرکت کی۔ قاسم بے ہوش ہو گیا اور نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا، مگر جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اماں اور رانیہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھیں، دونوں کے چہرے پہ پریشانی اور آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی قاسم کی نظر رانیہ پہ پڑی تو اسے سارا واقعہ یاد آ گیا اور اس نے اماں کو کہا کہ وہ رانیہ کو یہاں سے باہر بھیج دے اور دوبارہ اس کے سامنے نہ آنے دے۔ قاسم کے سخت الفاظ سن کر اماں چونک گئی۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ رانیہ بہت پریشان ہے اور رو رو کر برا حال کر لیا ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ قاسم نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ رانیہ کی شکل میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ رانیہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ قاسم کے دل میں اس کے لیے شدید غصہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو لڑکی ازواجی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں جانتی اسے اپنے ساتھ رکھ کر کیا کرے گا۔ 2 دن بعد اسپتال سے گھر آتے ہی اس نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ رانیہ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بھلا نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں رہی، اس لیے وہ جلد ہی رانیہ کو طلاق دینے والا ہے۔ اماں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو درست ہے، شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ طلاق دے دی جائے، کیا گزرے گی اس بچی پر؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے آئی ہے۔ قاسم نے کہا، امی آپ کو نہیں معلوم میں پچھلے 1 مہینے سے کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ اماں نے اسے سمجھایا کہ کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار رانیہ کو صفائی کا موقع دے دیں، اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا، وہ رانیہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور رانیہ کو اس نے 2 دن پہلے ہی میکے بھیج دیا تھا اور وہ 2 دنوں میں ہی رانیہ نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا، نہ معذرت کی تھی۔ قاسم نے وکیل کو طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہہ دیا، مگر جب بھی وہ فائل کھولتا اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور وہ فائل واپس دراز میں رکھ دیتا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن جب وہ گھر آیا اور کمرے میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہاں پہ کوئی موجود ہے۔ اس نے دیکھا تو رانیہ ہی کھڑی تھی۔ قاسم غصے سے اس کی طرف بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ معافی مانگنے آئی ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے قاسم کے ساتھ زیادتی کی اور اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر غلط رویہ اختیار کیا۔ اسے بتایا کہ سہیلیوں نے اسے ڈرا دیا تھا کہ پہلی رات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے
عورت کو بہت درد سہنا پڑتا ہے. کبھی کبھی لڑکیاں اسپتال تک پہنچ جاتی ہیں اور مرد رحم ہی نہیں کھاتا. ان باتوں سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. وہ کم عمر تھی اور اسے ازدواجی زندگی کی نزاکتوں کا علم ہی نہیں تھا. اس لیے وہ گھبرا گئی اور بیوقوفی کر بیٹھی. اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کے رویے سے ان کے درمیان درار پڑ جائے گی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی. رانیہ کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا تھا. قاسم اسے دیکھتا رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا. وہ ناسمجھ تھی، ڈر گئی تھی اور غلط مشوروں میں آ گئی تھی. اگر اسے ازدواجی زندگی کی نزاکتوں کا علم ہوتا تو شاید وہ ایسا نہ کرتی. اس دن بھی جب قاسم نے اس کی ناک کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی مسلط کرنی چاہیے تو وہ بوکھلا گئی اور اپنے بچاؤ میں وہ گلدان اٹھا کے اس کے سر پر دے مارا. یہ اس کا دفاع تھا، مگر اس کی یہ لیے بہت بڑی غلطی بھی تھی، کیونکہ اس گلدان سے قاسم کو ایسی چوٹ لگ سکتی تھی کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی. اس سب کے باوجود قاسم نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اتنے دن اس سے دور رہنے کے بعد اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ رانیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا. وہ اس کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، اس لیے وہ اچانک اٹھا اور اس نے رانیہ کو اپنے ساتھ لگا دیا. وہ بے تحاشا رو رہی تھی. قاسم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہا کہ اب تک زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ سب بھلا کر وہ ایک نئی شروعات کریں گے، اور اسے امید ہے کہ وہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے. قاسم نے محبت سے رانیہ کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ بھی کہنے لگی کہ وہ اس سفر میں قدم بقدم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. وہ اپنی پچھلی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتی ہے. رانیہ کی میں محبت بھری بات سن کر قاسم کا دل شاد ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گیا. کمرے کی روشنی مدھم تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور باہر گلی کے بلب کی پیلی روشنی دیوار پہ لمبے سائے بنا رہی تھی. وہ ایک طرف لیٹی تھی، سیدھی جیسے نیند اس کی آنکھوں سے ناراض ہو. سانس باقاعدگی تھی مگر دل کی دھڑکن تیز تھی. اس کے بال تکیے پہ بکھرے تھے اور آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں. آج خوف کے باوجود اس نے قاسم کو روکا نہیں تھا. اگرچہ اس کا وجود کپکپا رہا تھا، اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی. خود کو ایک بڑی تکلیف سہنے کے لیے تیار کرنے لگی تھی. قاسم نے پھر بھی احتیاط سے کام لیا تھا اور جذبات میں خود کو بے قابو نہیں چھوڑا تھا. رانیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. قاسم اسے اپنی باتوں پہ الجھانے لگا تھا. رانیہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دیتا رہا. قاسم سو چکا تھا مگر رانیہ کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا. وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. ایک تکلیف کا احساس تھا. قاسم کہتا تھا تکلیف نہیں ہوگی مگر اسے ہوئی تھی، اور اس نے اپنے برابر میں سوئے ہوئے قاسم کو دیکھا جو گہری اور مطمئن نیند سو رہا تھا. شاید پچھلے 1 مہینے کی نیند پوری کر رہا تھا. اسے لگا جیسے وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے. اتنی غربت کے بعد بھی اگر انسان خود کو اکیلا محسوس کرے تو پھر فاصلے کس چیز کو کہتے ہیں. شادی سے پہلے اس نے یہ سب ایسا نہیں سوچا تھا. اس نے سمجھا تھا کہ ساتھ ہونے کا مطلب سمجھا جانا ہوتا ہے، کہ ایک دوسرے کے قریب ہونا صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کا بھی ہوتا ہے. مگر یہاں سب کچھ تھا، بس وہ احساس نہیں تھا جس کے لیے اس نے خود کو اس رشتے کے حوالے کیا تھا. جب تک قاسم اس کے قریب رہا اس کے ذہن میں بس یہی احساس رہا کہ یہ مسلسل جبر ہے. اسے اپنی سہیلیوں کی باتیں درست لگنے لگی کہ مرد عورت کے احساس کو نہیں سمجھتا، اسے صرف اپنے جذبات کی پرواہ ہوتی ہے. رانیہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی. اس کی حرکت پر قاسم چونکا تک نہیں، بس سانس کچھ گہری ہوئی جیسے اس کی موجودگی کا علم تو ہو مگر پرواہ نہ ہو. اسے کچھ کہنے کا سوچا مگر الفاظ گلے میں ہی رہ گئے. اسے ڈر تھا کہیں اس کی آواز اس کی خاموشی کو توڑ نہ دے، کیونکہ خاموشی ہی اب ان کے درمیان واحد مشترکہ چیز رہ گئی تھی. اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی. کچھ دیر بعد قاسم اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، حالانکہ کمرہ وہی تھا، بیڈ وہی تھا اور وہ خود بھی وہیں تھی، مگر اس کے اندر کچھ ہل گیا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی گھٹنوں کے سینے سے لگا کر اپنی انگلیوں کو غور سے دیکھنے لگی جن میں شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی. کیا یہ انگوٹھی صرف ایک نشان ہے یا باقی کسی کے ساتھ بندھے ہونے کی علامت؟ ان دنوں قاسم دفتر کے کاموں میں بہت مصروف ہو گیا تھا. رات کو گھر آ کر بھی اکثر لیپ ٹاپ پہ لگا رہتا. ایک رات رانیہ کی دوست کا فون آیا. رانیہ باتیں کرنے لگی تو قاسم نے کہا رانیہ پلیز کمرے سے باہر جاؤ، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. وہ کمرے سے باہر چلی گئی. فاطمہ نے سب سن لیا. بڑا ہی خلوص شوہر لگتا ہے تمہارا. خیر یہ بتاؤ ہنی مون پر کہاں گئے تم لوگ؟ رانیہ نے جھوٹ کا سہارا لیا. کہیں نہیں. قاسم کو شاید دفتر سے چھٹی نہیں ملی. فاطمہ بولی یہ سب مردوں کے بہانے ہوتے ہیں، انہیں بس عورت کے وجود سے غرض ہوتی ہے. پھر اس نے ایک سہیلی کا ذکر کیا جس کی زیادہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی اور جس کی زندگی مشکلات سے بھر گئی تھی. یہ سن کر رانیہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا. اس کی دل کی دھڑکن
تیز ہو گئی. اسے اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگی کہ انہیں جلدی پوتے پوتیاں چاہیے. نانیہ نے سونے کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا. اسے لگا قاسم بھی شاید وہاں ایسا ہی ہو. کمرے میں آئی تو قاسم لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا، جمائیاں لے رہا تھا، کندھے دبا رہا تھا. اس پروجیکٹ نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے. جیسے ہی رانیہ لیٹی قاسم نے اسے اپنے قریب کر لیا. قاسم میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں. میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں. رانیہ اور مرد کی تھکن عورت کی کربٹ سے ہی دور ہوتی ہے. رانی کو لگا قاسم کو بس اپنی پرواہ ہے. آج کل وہ روز اس کے قریب آتا اور کہتا ہے اسے جلدی بچہ چاہیے. رانیہ کو لگنے لگا شاید مرد کے نزدیک عورت سے بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے. کبھی مجھ سے محبت بھی نہیں کی تم نے. رانیہ میں تم سے تھکنے لگا ہوں. ہر بار تمہارے چہرے پہ بس تکلیف ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں. تم اس رشتے کے سکون کو محسوس نہیں کرتی ہو. ایک دم بیکار لڑکی ہو. یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹ گیا اور کروٹ بدل کر سو گیا. رانیہ کو لگا جیسے اس کی تجزیے کی گئی ہو. وہ آنسو بہانے لگی. اسے شروع کے دن یاد ہے جب قاسم ذرا سی بات پر مسکرا دیتا تھا. وہ زیادہ تر تھکا ہوا، خاموش اور مصروف رہتا تھا. اگلی رات بھی وہی خاموشی رہی. رانیہ کا ہلکا سا بخار تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی طرف پلٹے، اس کی بے چینی پوچھے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. قربت اور اجنبیت کے ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ اسے خود سے سوال کیا. وہ جانتی تھی قاسم برا نہیں ہے. وہ نہ مارتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے. وہ بس سمجھ نہیں پاتا، محسوس نہیں کر پاتا. اور شاید یہ سب سے بڑا دکھ تھا. اس کے ساتھ تھی مگر اس کے دل میں نہیں تھی. اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ سا کر لیا تھا کہ وہ خود کو مکمل طور پر ٹوٹنے نہیں دے گی. اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ خود کو سمجھے گی. اسی سوچ کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی. آنسو اس کے رخساروں کو بہو رہے تھے. اس کے قریب اس کی موجودگی تھی مگر اس کے دل میں جو خلا تھا وہ بدسور رہندہ. اور اسی خلا کے ساتھ، اسی غربت میں چھپی اجنبیت کے ساتھ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. شام دھیرے دھیرے رات میں بدل رہی تھی. آسمان پر ہلکی سی سیاہی پھیل چکی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں. کمرے میں خاموشی سی سنجیدگی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کے انتظار میں. رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی. اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹی نہیں مگر جان گئی تھی کہ قاسم آ گیا ہے. قاسم دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا. آج کئی دنوں کے بعد اس کی آنکھوں میں تیزی نہیں تھی، نہ غصہ تھا، نہ تلخی، بس تھکن تھی اور شاید احساس بھی. وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے قدموں سے اندر آیا. رانیہ کی انگلیاں کپ کے گرد سخت ہو گئیں. اس نے گہری سانس لی اور پلٹی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر آنسو نہیں تھے. کہیے. قاسم نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کے رک گیا. دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا. مجھے بات کرنی ہے. اس کی آواز میں نرمی تھی، وہ نرمی جو رانیہ نے مدت سے محسوس نہیں کی تھی. ہم سن رہی ہوں. میرے کچھ دوست شادی کی دعوت مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. کیا تم مینیج کر لو گی؟ ہاں کر دوں گی. دل میں سوچا ہاں میں تو مفت کی ملازمہ ہوں، سارے کام تو مجھے ہی کرنے ہیں. اگلے دن وہ کچن میں مصروف رہی. قاسم کے دوست آئے تو اس کی ہنسی کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھی. قاسم خوب ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. رانی کا دل جل رہا تھا. اس سے چند چنے ہوئے الفاظ کہتا ہے اور دوستوں میں کتنا بولتا ہے. رات کو قاسم نے کہا تھینک یو رانیہ، کھانا بہت مزے کا تھا. سب نے تعریف کری. کوئی بات نہیں، اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے. پھر اس نے کہا کہ کل تمہیں میکے چھوڑ دوں گا، 2-3 دن رہ لینا. رانی نے اگلے دن 10 دن کا کھانا بنا کر فریز کر دیا. سوچ رہا تھا کہ 10 دن میکے ہی رہے گی تاکہ قاسم کو اس کی کمی محسوس نہ ہو. مگر قاسم کا فون آیا تو صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی گلابی قمیض کہاں رکھی ہے. رانی کا دل ٹوٹ گیا. 10 دن بعد واپس آئی تو قاسم نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اس نے اسے یاد کیا ہے. کچن بکھرا ہوا تھا، کمرہ بے ترتیب تھا. اسے صاف کیا. قاسم نے لاپرواہی سے کہا کمرہ تو ٹھیک تھا، کیا ہوا تھا؟ رانیہ خاموش ہو گئی. رات کو قاسم نے اسے اپنے قریب کیا. رانیہ نے شکایت کی کہ اس نے اسے یاد نہیں کیا. قاسم ہنسا. میں نے سوچا تم آرام سے رہو تو کیا آپ نے مجھے یاد نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، بس تمہارے ان ہونٹوں کو مس کیا تھا. رانیہ کو محسوس ہے کہ وہ سب اس کے وجود کی بات کرتا ہے، احساس کی نہیں. بات بڑھ گئی. قاسم بولا میں تم سے تھکنے لگا ہوں. تم ہر بار تکلیف محسوس کرتی ہو. کبھی خود سے میرے قریب آئی ہو، کبھی خود کہا ہے ہو کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے. وہ مزید بولا میاں بیوی کی محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہانیوں میں ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے. میں اگر تم میں سکون حاصل نہ کروں تو کہاں جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر باہر چلا گیا. رانی خاموش کھڑی رہ گئی. اسے لگا وہ غلط تھی. قاسم اسے سمجھتا تھا، بس وہ خود اس رشتے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی. اگلے دن وہ ناشتہ بناتی رہ گئی. قاسم بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا. رات کو اس کی پسند کا کھانا بنا کر انتظار کرتی رہی مگر وہ کھا کر آیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اس رات رانیہ خود قاسم کے قریب ہوئی. قاسم آئی ایم سوری، اٹس اوکے، مجھے نیند آ رہی ہے. رانیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا. پہلی بار اسے پہل کی. قاسم حیران رہ گیا. اس نے رانیہ کو غور سے دیکھا. اس بار رانیہ نے اسے محبت کا جواب محبت سے دیا. دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے. اس رات دونوں کو سکون کی نیند آئی. صبح آنکھ کھلی تو قاسم اسے دیکھ رہا تھا. آئی لو یو رانیہ اینڈ تھینکس الاٹ. رانیہ شرما گئی. آج سنڈے ہے، جانے من تو کیا سنڈے سو کر گزارنا ہے؟ مجھے ساحل سمندر لے چلے، کیوں نہیں؟ رانی کو سمجھ میں آ گیا تھا میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور اہمیت دینے سے مضبوط ہوتا ہے. وہ قاسم کی بات کو اہمیت دینے لگی اور قاسم بھی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں بن کہے پوری کرنے لگا. پھر ایک خوبصورت بیٹے نے ان کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے تھے.